سامان میسر آئے لوگوں غنیمت جانو لے لو، معلوم نہیں کب تک دکان کھلی ہے کب بند ہو جائے، کب بند ہو جائے۔ اس لیے کہ کوئلوں کے بازار میں ہیروں کی دکان چلتی نہیں ہوتی، چلا نہیں کرتی، ہر طرف دکانیں کوئلوں کی ہیں۔ دین کے نام پر دھندا ہے، دین کے نام پر تجارتیں ہیں، دین کے نام پر سودے بازیاں ہیں، اور دین سودے بازی کا نام نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ سودا کر دینے کا نام ہے، ایک ہی دفعہ سودا ہوتا ہے، ہر روز سودے بازیاں نہیں ہوتی، بارگیننگز نہیں ہوتی، لین دین نہیں ہوتے، بس بک گئے تو بک گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جاؤں۔ جو بک گئے پوچھو وہ بلال بن گئے، جو بک گئے صہیب رومی بن گئے، وہ ابو بکر و عمر بنے، عثمان و علی بنے، جو بک گئے وہ زمانے کے تاجدار ہو گئے۔ ہمیں بکنا آیا نہیں، بکنا آیا نہیں، سودا لینا آیا نہیں ہے۔ اور اب جو قرآن کا آخری استعمال ہے بڑا ہی بھیانک ہے، بڑا ہی مکروہ ہے، دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے، چھریاں چلتی ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو جو زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا، اس قرآن کو اپنے دو ٹکے کے مفادات کے لیے عدالتوں میں جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ادھر لاہور اگر چلے جائیں بادشاہی مسجد کے اوپر کچھ تبرکات ہیں، ان میں ایک قرآن کا نسخہ بھی ہے، معلوم ہے کسی کو؟ وہ کوئی پرانا، کوئی 1000 سال پرانا نسخہ تاریخی نہیں ہے، قدیم نہیں ہے، ابھی یہ بھی 50-60 سال پہلے کا ہوگا، عام سا نسخہ ہے، عام سا جیسے یہ پڑھا ہے، اور اس کو تبرکات میں شامل کیا گیا ہے۔ شاید ادھر ہمارا جانا نہیں ہوتا بالعموم، اس لیے نہیں معلوم۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ہندوستان پاکستان کی جنگ میں ہمارے ایک ایمونیشن کے ٹرک میں تھا، اس کے ساتھ پوری اس کی لکھی ہوئی ہے تفصیل، کبھی آپ جائیں تو دیکھیں۔ ایمونیشن اسلحے کا ایک ٹرک تھا ہمارا، اس میں یہ نسخہ پڑا تھا، وہ ٹرک تباہ ہو گیا۔ اسلحے کا ٹرک، اس میں آگ لگ جائے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ لوہا کاغذ بن جاتا ہے، کاغذ کی طرح جل جاتا ہے، پورا ٹرک جل گیا لوہے کا، اور کاغذ کا قرآن اپنے غلاف میں اسی طرح محفوظ پڑا۔ انڈین فوج کے غالباً کسی سکھ کیپٹن یا میجر نے وہ ہمیں واپس لوٹایا، واپس۔ اس نے کہا میں اس کی عظمت کا قائل ہو گیا ہوں، دے دیا۔ میں نے جب وہ دیکھا پہلی دفعہ، یہ کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے، آج تک میں بھولا نہیں۔ ایک عجیب سی ذہن میں آندھیاں چلتی رہتی ہیں ایک تقابل سے۔ ایک وہ نسخہ ہے جو وہاں ایمونیشن کے ٹرک میں تھا، نہیں چلا۔ ایک ہماری مسجدوں اور امام بارگاہوں اور معاشرے میں روز جلتے ہیں، نہیں جلتے رہے؟ بولیے، نہیں جلتے رہے؟ جب مسجدوں میں اور ایک دوسرے کے دینی مراکز پر حملے ہوتے ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، تو نہیں جلتے قرآن؟ بولیے، وہ باہر کوئی لگا دے تو ہمیں بڑی آگ لگتی ہے، جو خود لگاتے ہیں اس کا نہیں پتا، اس کا نہیں پتا۔ وہ اس کے ساتھ میرا 100 اختلاف صحیح، او بھائی مان لیا کوئی تمہارے بقول کافر ہی صحیح، یہ قرآن تو کافر نہیں ہے جس کو جلا رہے ہو، یہ تو کافر نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ قرآن کیوں نہ جلا اور یہ کیوں جل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بات میرے ذہن میں ڈالی، وہ کر کے پھر میں آخری اختتامی کلمات کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی سنت یہ ہے، ساتھ یہ بھی ملا دوں، آپ قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی ایک بہت بڑا لشکر ہاتھیوں والا آیا تھا کعبے کو گرانے، آیا تھا نا، تو حضرت عبد المطلب قریش کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی بارگاہ میں عرض کر کے مولا ہم کمزور ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ تو
تو اللہ نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا، اس کا گھر کا حفاظت کی تھی، وہی کعبہ ہے، اس پر گولے برسے، شہید ہوا، آگ کے گولے نزدیک سے پھینکے گئے، آگ لگی، کعبہ منہدم ہوا، کعبے کی دیوار سے حجر اسود نکال کر لے جایا گیا اور 22 سال تک دیوار کعبہ میں حجر اسود نہیں تھا، موجودہ بحرین کے مقام پر رہا۔ 10 سال اجتماعی حج نہیں ہو سکا، کوئی ابابیل نہیں آیا، کعبہ شہید ہو گیا، جل گیا، سادہ لفظوں میں حجر اسود نکال کر لے گئے جلانے والے، وہ کوئی رب کے محبوب تھے جنہوں نے کعبے کو جلایا اور اب حجر اسود نکال کر لے گئے، کوئی ابابیل نہیں آیا۔ ضابطہ سن لیں جو ہمیں سمجھ آئی ہے، جب اس کے ساتھ عہد وفا کر کے ذمہ داری لینے والا کوئی نہ ہو تو وہ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے۔ جب ہاتھی آئے تھے کلمہ پڑھ کر ذمہ داری قبول کیے ہوئے کوئی نہیں تھا، وہ جو موجود تھے جن کا تعلق تھا انہوں نے کمزوری دیکھی اور کہا مولا تیرے سپرد، ہم ہمت نہیں پاتے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایمونیشن کے ٹرک میں قرآن کا نسخہ تھا، اسی طرح کے کاغذ تھے، کوئی جنت سے چھاپ کر نہیں آیا ہوا تھا، مگر اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا، اس نے کر کے دکھائی۔ جہاں اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کر کے ذمہ داری لینے والے موجود ہوں، پھر قدرت نہیں ظاہر کرتا، پھر اپنے بندوں کو تکتا ہے ان میں کتنی حیا ہے، ان میں کتنی غیرت ہے، ان میں کتنی جرأت ہے۔ پھر قرآن چلنے دیتا ہے، کعبے گرنے دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ لا تعلقی اور بے توجہی اختیار کر کے آؤ اپنے لیے ہم جہنم نہ خریدیں، اور اس قرآن کو ثواب کے لیے پڑھنا چھوڑو، سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع کرو۔ جو ایک پارہ پڑھتا ہے ایک رکوع پڑھے، جو ایک رکوع پڑھتا ہے ایک آیت پڑھے۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ رمضان آ گیا ہے تو قرآن ختم کرنے کے پیچھے لگ جاؤ؟ یہ تمہارے ختم کرنے سے نہیں ختم ہوگا، میں ختم اپنی زبان میں مانا مراد لے رہا ہوں۔ یہ تمہارے ختم کرنے سے، قرآن کو ختم کرنا چھوڑو، بند کرو، قرآن کو قبول کرنا شروع کرو۔ بہت خوب۔ قرآن کو زبان سے پڑھنا بند کرو، قرآن کو دل میں اتارنا شروع کرو۔ جس کے لیے اقبال نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے اندر جب تک قرآن نہ اترے، جب تک تم حامی قرآن نہیں بن جاتے، جب تک تمہارے سینے اور قلوب و باطن وہ محبت قرآن نہیں بن جاتے، اور اللہ کے قرآن کو جب تک